اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان ایمان، آج مارچ 1970 کی 8 تاریخ ہے اور درس کا آغاز سورہ آل عمران کی 143ویں آیت سے ہو رہا ہے۔ اس آیہ جلیلہ میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ اتنا اہم اور بنیادی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے متعلق مجھے بڑی تفصیل میں جانا ہوگا اور آپ کو بھی نسبتاً زیادہ غور و فکر سے اسے سننا ہوگا۔ اور بدقسمتی ملاحظہ فرمائیے کہ آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا، لاؤڈ سپیکر فیل ہو گیا، لیکن خیر ہمارا بھی تو آخر ہاتھ اٹھتا ہے گریباں تک۔ بڑی اہم چیز ہے، بڑی عظیم انقلابی چیز۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ آیات میں بات چلی آ رہی تھی جنگ احد سے کے متعلق، جہاں اسلامی لشکر کے تیر اندازوں کے ایک دستے کی ذرا سے غلطی سے فتح مبدل بشکست ہو گئی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیروں کی بچھار کے سیلاب میں گر گئے، اور اگر صحابہ کبار رضی اللہ تعالی عنہم اس قدر جانفشانی سے کام نہ لیتے تو امکان تھا کہ حضور وہاں شہید ہو جاتے۔ بعد میں جنگ میں تو کامیابی ہو گئی، لیکن فطرتاً یہ سوال دلوں میں بیدار ہو گیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جاتے تو پھر کیا ہوتا۔ بڑا نیچرل تھا اس سوال کا سامنے آنا، اور قرآن کریم نے یہاں اسی چیز کو بیان کیا ہے کہ آپ اگر شہید ہو جاتے پھر کیا ہوتا۔ اس لیے کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجودی نے کہ خدا کے ایک پیغامبر ہیں۔ آپ سے پہلے بھی اس قسم کے رسول آئے، اپنے وقتوں پر آئے، اپنی عمر پوری کر کے یہاں سے چلے گئے۔ تو کہو اگر یہ کل کو مر جائے یا قتل کر دیا جائے تو تم یہ سمجھو گے کہ بس معاملہ ختم ہو گیا اور پھر تم اپنی سابقہ روش کی طرف پلٹ جاؤ گے۔ دین کا معاملہ ختم ہوا اس لیے کہ اس میں ایک شخصیت باقی نہیں رہی، اور تم پھر پیچھے کی طرف پلٹ جاؤ گے۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ جو کسی شخصیت کے نہ رہنے کی وجہ سے اس طرح نظام کوہن کی طرف پلٹ جائے تو پھر وہ خدا کا تو کچھ نہیں نقصان کرے گا، اپنا ہی کچھ نقصان کرے گا۔ جو لوگ اس کی ہدایات کے مطابق بھرپور محنتیں کرتے ہیں ان کا تو نتیجہ ان کے سامنے آ ہی جاتا ہے، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ وابستہ تھا ایک شخصیت کے ساتھ، وہ شخصیت نہیں رہی اس لیے معاملہ ختم ہو گیا ہے، تو اپنا ہی کچھ نقصان کرے گا، ہمارا کچھ نقصان نہیں کرے گا۔ بڑی عظیم چیز جس میں قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ہدایت ہے، ساری دنیا کے لیے ہدایت ہے۔ مجھے اس کی تفصیل میں جانے سے پیشتر ذرا چند الفاظ تمہیدی طور پہ گزارش کرنا ضروری ہے، وہ اس کا پس منظر بن جائے گا
اس بات کے سمجھنے کے لیے کہ یہاں کہا کیا ہے قرآن کریم نے۔ انسانی بچہ جب اپنے عہد طفولیت میں ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو قدم قدم پر کسی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ذرا کہیں گر پڑتا ہے تو بے کسی کے عالم میں چاروں طرف دیکھتا ہے، روتا ہے، آوازیں دیتا ہے تاکہ کوئی آنے والا آئے اور اس کو پکڑ کے اٹھائے۔ چلنا سیکھتا ہے تو کسی کی انگلی کے سہارے سے چلتا ہے، 4 قدم چلتا ہے، گر پڑتا ہے، پھر کوئی انگلی پکڑنے والا آتا ہے تو پھر اٹھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اندھیرے سے گھبراتا ہے، تنہا باہر نہیں جاتا۔ اگر کسی وقت باہر نکل جاتا ہے تو گھر والے چلا اٹھتے ہیں، دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، اس کو پکڑتے ہیں اور روز اسے کہتے ہیں کہ تنہا باہر نہیں آیا کرتے سڑک پہ۔ پھر رفتہ رفتہ وہ زندگی کی ان شاہراہوں سے مانوس ہوتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، پھر بھی آپ اسے کچھ وقت تک ساتھ رکھتے ہیں، راستے بتاتے جاتے ہیں، راستے کے خطرات جہاں جہاں ہیں اس سے اسے آگاہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے تو اسے نہ یہ خطرات اس کے سامنے باقی رہتے ہیں اور نہ پھر اسے اس طرح کسی سہارے کی ضرورت باقی رہتی ہے۔ وہی بچہ کہ جو ہر قدم پر آپ کی انگلی کو تلاش کرتا تھا، اس کے سہارے کے بغیر 2 قدم نہیں چلتا تھا، 18-20 برس کا جوان بچہ ہو، اسے آپ ساتھ لیں انارکلی کے بازار میں، اس کی انگلی پڑ کے ذرا چلنا شروع کریں، آپ دیکھیے وہ کس طرح سے انگلی چڑھاتا ہے، اسے شرم آتی ہے، وہ جھیلتا ہے، جھجکتا ہے، وہ کہتا ہے ابا جان کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں بچہ ہوں، اب آپ اسی طرح سے مجھے ٹریٹ کر رہے ہیں۔ کسی جوان کو بچے کی طرح ٹریٹ کر کے دیکھیے صحیح، اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے۔ یہ جو اس دور میں نئی نسل کی سرکشیاں آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ انہیں ابھی ہنوز بچہ ٹریٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کو ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور اسے ہی نہیں ہوتی، بڑے بڑوں کو بھی ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ زندگی کی شاہراہوں پر، سڑکوں پر جہاں جہاں دوراہے آئیں وہاں کوئی سائن پوسٹ لگا ہوا ہونا چاہیے کہ یہ راستہ شہر کی طرف جاتا ہے، یہ گلبرگ کی طرف آتا ہے، یہاں ذرا خطرہ ہے، یہاں شور نہ مچائیے، کراسنگ آ گیا ہے ریلوے کا، احتیاط سے چلیے۔ یہ سائن پوسٹ لگے ہوئے ہونے چاہیے سڑکوں پہ۔ بچے کو ان کا علم ہونا چاہیے، بچہ ہی نہیں بلکہ ہر آدمی کو، اور سڑکوں پہ سائن پوسٹ ہونے چاہیے مستقل طور پہ لگے ہوئے، اور یہ اگر کچھ ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس بچے کے لیے نہ کسی انگلی پکڑنے والے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اسے سہاروں کی تلاش رہتی ہے۔ یہ فطرت کے آئین کے بالکل مطابق ہے۔ آسمانی رشد و ہدایت کا جو سلسلہ شروع ہوا تو وہ فطرت کے اسی قانون کے مطابق چلا۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ ایک ایک قریے میں خدا کا رسول آتا تھا، ایک ایک بستی میں پیغمبر آتے تھے، ہر قوم کی طرف، ہر زمانے میں، ایک ہی وقت میں، ایک ہی بستی کے اندر ایک چھوڑ کر 2-2 3-3 رسول، ایک ہی قوم کے اندر قدم قدم کے اوپر ہادیان طریقت کے نقوش پات نظر آ رہے ہیں۔ قرآن بتاتا ہے کہ یہ سلسلہ آتا چلا گیا، اس لیے کہ انسانیت ابھی عہد طفولیت میں تھی، اسے زندگی کے ہر سوال کے لیے کسی استاد، مشفق، رہبر کی ضرورت تھی۔ جو جو انسانیت بڑھتی چلی گئی عمر میں، یہ ضرورت کم ہوتی چلی گئی، آ کے انسانیت اپنے سن بلوغ کو پہنچ گئی۔ زندگی کی شاہراہوں پر سائن پوسٹ لگا دیے گئے، ہر شاہراہ پر، ہر موڑ پر جتنی بھی علامات دینے کی ضرورت تھی، جہاں جہاں رہنمائی کی ضرورت تھی، وہ رہنمائی مکمل شکل میں
نقش کر کے رکھ دی جیسے چٹانوں پہ نقش کی جاتی ہے، مکمل کیا، اسے محفوظ کیا، اور انسان سے کہا کہ اب تم بالغ ہو گئے ہو، اب تمہیں کسی خارجی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سائن پوسٹ تمہاری رہنمائی کے لیے کافی ہیں، اب جاؤ اور زندگی کے راستوں کو خود طے کرو۔ یہ سائن پوسٹ قرآن کریم کی دفعتین کے اندر مکمل کر دیے، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ۔ تیرے خدا نے جو کچھ ہدایات کے طور پہ دینا تھا مکمل ہو گیا صدق و عدل کے ساتھ، اب ان میں کوئی تبدیلی نہیں کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ سائن پوسٹ لگائے ہیں، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ انسانیت جیسا میں نے عرض کیا ہے بالغ ہو گئی، اتنی ہی ضرورت تھی ان کو، یہ ضرورت ان کی پوری کر دی گئی، اور اس کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ عین فطرت کے تقاضے کے مطابق تھا یہ ختم نبوت، بڑا عظیم انقلاب ہے انسانیت کی زندگی کے اندر۔ جیسا انبیاء کرام کا آنا، وحی کے ذریعے سے رشد و ہدایت کا ملنا، یہ ایک عظیم انقلاب تھا، اسی طرح سے عین اس وقت پہ آ کے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دینا بھی بہت بڑا عظیم انقلاب تھا، اور عین مطابق تقاضا فطرت۔ اور ختم نبوت کے معنی یہ ہو گئے کہ اب انسان شخصیتوں کے سہارے کے اوپر آگے نہیں چلیں گے، انہیں اصولی رہنمائی کی ضرورت ہوگی۔ اصولی رہنمائی قیامت تک کے لیے آخری بار مکمل شکل میں قرآن میں دے دی، اور ان اصولوں کی روشنی میں زندگی کے معاملات طے کرنے کے لیے کہہ دیا گیا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، تم جوان ہو گئے ہو، سمجھدار ہو، اب تم باہمی مشاورت سے اپنے معاملات ان اصولوں کی روشنی میں خود طے کیا کرو۔ یہ جو طریق تھا معاملات کے طے کرنے کا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہا گیا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ذرا ذرا سی بات جو ہے وہ نہیں وحی کے ذریعے بتائی جائے گی، تم بھی ان کے لیے امر مطلق ڈکٹیٹر نہیں ہو، ان کے باہمی مشورے کے ساتھ ان جزیات کو، ان تفصیلات کو طے کیا کرو۔ یہ ایک نظام تھا جو بنایا، اور ان سے بھی یہ کہہ دیا گیا کہ جو باتیں، جو چیزیں اس میں نہیں دی گئیں، خام خواہ اس کے متعلق سوال نہ کرتے رہا کرو کہ یہ بھی آسمان سے تمہیں ملنی چاہیے، یہ بھی وحی کے ذریعے ملنی چاہیے۔ اب تم بچے ہو کہیں، بتا دو جی کہ باہمی مشورے سے یہ کچھ کیا کرو۔ انہیں کہہ دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنہا واللہ غفور حلیم، 5/101۔ اے جماعت مومنین، جن چیزوں کو وحی کے ذریعے سے نہیں دیا گیا تمہیں، خام خواہ وہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں جو ہیں وہ یوں نہ پوچھا کرو۔ قرآن جب نازل ہو رہا ہے تو اس کے اندر اگر ان کا جواب دے دیا گیا تو مشکل میں پھنس جاؤ گے۔ آپ دیکھا یہ کیا بات کہہ دی قرآن میں؟ وہاں صورت یہ تھی کہ ذرا ذرا سی بات کے لیے وحی آتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام سے جب کہا کہ طوفان سے بچنے کے لیے کشتی کی ضرورت ہوگی تو آپ کو معلوم نہیں تھا، انسان کو اس سے پہلے پتہ نہیں تھا کشتی کیا ہوتی ہے، کیسے بنائی جاتی ہے۔ قرآن میں یہ ہے کہ ہم نے وحی کے ذریعے سے نوح کو کہا کہ کشتی بناؤ، اور وہ ہماری زیر نگرانی کشتی بناتے تھے۔ انسانیت کے بچپن کے زمانے میں کیفیت یہ تھی کہ اسے ان امور کے لیے بھی ضرورت تھی کسی خارجی ہدایت کی، اور یہاں پہنچنے کے بعد ان سے کہا گیا کہ آپ خام خواہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں نہ پوچھتے رہا کرو،
قرآن نازل کر دیا ہے تمہارے لیے ہم نے کہ صاحب اس میں جو چیزیں تفاصیل سے نہیں گئی ہوئی شاورہم فی الامر امرہم شورا بینہم، بیٹھو باہمی مشورے کرو، مشورے کر کے اپنے معاملات طے کرو۔ آپ نے دیکھا کہ یہ نظام کتنا حسین نظام ہے۔ قرآن کریم قیامت تک کے لیے مکمل غیر متبدل محفوظ، اس کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے زندگی کے تمام معاملات باہمی مشورے سے طے کرو۔ اور باہمی مشورے کے تو معنی پھر یہ ہے کہ اگر اس میں ایک شخصیت نہیں بھی رہی تو کچھ نہیں بگڑتا۔ شخصیت کے جانے سے تو بگڑتا اس وقت تھا جب یتیم بچے کا باپ مر جائے، کوئی سہارا نہ رہے۔ بچہ بالغ جب ہو گیا، اپنے پاؤں پہ چلنے کے قابل ہو گیا، انسانیت یہاں آ گئی، اور معاملات جو تھے کسی ایک فرد کی رائے اور فیصلے کے اوپر ان کا انحصار نہ رہا۔ کہا باہمی مشورے سے یہ کچھ کیا کرو۔ یہ ایک نظام تھا جو دیا قرآن نے۔ اس نظام کے بعد قرآن کو مکمل اور محفوظ کرنے کے بعد اب شخصیتوں کی ضرورت نہ رہی۔ بڑی عجیب چیز تھی جو کہی گئی۔ کارلائل نے اس نقطے کو سمجھا تھا کہ ختم نبوت کے معنی کیا ہے۔ کہتا عظیم انقلاب آفری تھی یہ چیز جسے ختم نبوت کہا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا یہ ہے کہ اب ایج آف پرسنالٹیز نہیں رہی ہے، اشخاص کا زمانہ اب ختم ہو گیا ہے، اب انسانوں کا زمانہ آ گیا ہے۔ کتنا عظیم انقلاب تھا جو قرآن کریم نے اس سے دیا عزیزان اللہ۔ کوئی بات نہیں، محمد اگر کل کو تمہارے اندر نہیں بھی رہتے صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب تک تمہارا یہ نظام قائم رہے گا تمہیں کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ سب کچھ ایک شخصیت کے ساتھ وابستہ تھا، اب تو ہم چل ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے پلٹ جاؤ، پھر پلٹ جاؤ گے تو ہمارا کیا نقصان کرو گے؟ تمہارا ہی کچھ نقصان ہوگا۔ یہ تھی وہ حقیقت کبریٰ جس کے لیے اس مقام پہ جب بڑا نازک وقت آ گیا تھا اور ذہنوں میں یہ سوال ابھرا تھا کہ اگر کل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے یا اس طرح سے کسی جنگ میں شہید ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ کہا کچھ نہیں بگڑے گا اس سے۔ اور یہی تھی وہ حقیقت کبریٰ کہ جس کا اعلان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب کوہرام مچ گیا صحابہ کے اندر کہ اب کیا ہوگا، تو آپ کے پہلے جانشین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس کوہرام کے عالم میں منبر پہ کھڑے ہو کر یہ بات کہی کہ کیوں گھبراتے ہو، کیوں پریشان ہوتے ہو، سن لو وہ عجیب فکریں ہیں آپ کے جو آپ نے اس خطبے میں کہے تھے۔ اور دیکھیے وقت کتنا بڑا نازک تھا، کس قدر غم آلود و ایٹماسفیئر تھا۔ ایسے ہی وقت کے اندر یہ چیز سامنے آتی ہے کہ کوئی کتنا اپنے آپ کے اوپر ضبط رکھتا ہے۔ کہا گیا لوگوں سن لو، جس کا معبود محمد تھا وہ آج سمجھ لے کہ اس کا معبود مر گیا ہے، اور جو خدائے حیوں کے یوم کی معصومیت اختیار کیے ہوئے تھا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ قیامت تک نہیں مرتا۔ کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں دیکھی وما محمد الا رسول؟ یہاں وہ قرآن کی آیت پڑھی تھی آپ نے، کیا تفسیر سامنے آتی ہے قرآن، کچھ نہیں بگڑتا۔ اور یہی وجہ تھی عزیزان من، یہ اہمیت تھی کہ ایک سانس کے لیے بھی یہ نظم امت جو ہے بغیر مرکز کے نہیں رہنا چاہیے، اس میں انتشار نہ پیدا ہو جائے۔ کہ انہوں نے تاریخ کا اگر یہ واقعہ صحیح ہے اور اس کی صحت میں شبہ نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کرنے سے پیشتر اس نظام کو استوار پہلے کیا کہ ہر معاملے کا فیصلہ تو نظام نے کرنا تھا، کتنا بھی توقف نہیں کیا۔ اور کتنی سی صحیح بصیرت ان دست پروردگان رسالت کی کہ واقعی ایک معاملہ سامنے آ گیا جس میں آپس میں اختلاف پیدا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کرنا چاہیے۔
نظام اگر نہ ہوتا تو بھانت بھانت کی بولیاں سامنے آتی. ہمارے ہاں جب قبرستان میں مردے کو لے جاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے نا, نظام نہیں ہوتا, وہ کیسی کھینچا تانی وہاں ہو رہی ہوتی ہے. ہر شخص اپنی اپنی رائے دیتا ہے, رائے پہ مصر ہوتا ہے. اور وہاں تو عظیم مسئلہ سامنے پیش آیا تھا. اس عظیم مسئلے کے لیے مختلف باتیں سامنے آئیں تو انہوں نے کہا کہ صدیق خلیفۃ رسول سے پوچھیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. پہلا فیصلہ جو دیا تھا وہ وہی تھا جب حضور ابھی دفن بھی نہیں کیے گئے تھے, نظام قائم ہو چکا ہوا تھا. انہیں معلوم تھا کہ اب معاملات کے اختلافی معاملات کے فیصلے ہم نے کیسے کرنے ہیں. نظام قائم ہو گیا. قرآن ان کے پاس تھا, حضور کے جانشین خلیفہ کی شکل میں موجود ہو گئے, امت مشورے کے لیے موجود تھی, کوئی کمی واقعہ نہ آئی. اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہا, کوئی اپنے پچھلے قدم پر لوٹ کے نہیں گیا, کسی نے اس شخصیت کی کمی کو محسوس نہیں کیا. دیکھا آپ نے کیسے وہ سمجھے تھے ختم نبوت کو, کیسے چلا تھا یہ نظام آگے. بات کیا انہوں نے سمجھی تھی؟ بات انہوں نے سمجھی یہ تھی جو قرآن نے کہا تھا 148 میں. یہاں یہ کہا ہے نا کہ شخصیت کے چلے جانے سے کچھ نہیں بگڑتا, اگر تم اپنے پچھلے پاؤں پہ پلٹ جاؤ گے تو اپنا ہی کچھ نقصان کرو گے. کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. 5/3/148. بگڑے گا اس صورت میں کہ تم نے اس اسلامی نظام کو چھوڑ کے کفر کا نظام اختیار کر لیا تو پھر تباہ ہو جاؤ گے. اگر نظام یہی کام رہا تو پھر کچھ نہیں بگڑے گا. یہ نظام کیا تھا جس سے کفر لازم آ جاتا تھا؟ وہ یہ تھا کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. 5/44. یاد رکھو, کفر یہ ہے کہ قرآن کریم کے مطابق اپنے معاملات کے فیصلے نہ کیے جائیں. اور یہ جماعت مومنین ہی سے نہیں کہا گیا تھا, خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہا گیا تھا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے تمہاری طرف حق کے ساتھ, اس کتاب کے مطابق معاملات کے فیصلے کیے جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی ارشاد تھا کہ قرآن کے مطابق فیصلے کیے جاؤ, اور ان اصولوں کی روشنی میں شاورہم فی الامر, ان سے مشورہ کیا کرو اور فیصلے کیے چلے جاؤ. جماعت مومنین سے بھی یہ کہا کہ یاد رکھو ایمان یہ ہے کہ قرآن کے مطابق فیصلے کرے جاؤ, وشاورہم وامرہم شورا بینہم, اور باہمی مشاورت سے ان جزیات کو طے کرتے چلے جاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کمی کس چیز کی آئی ان میں؟ وہی قرآن, وہی مشاورت رسول اللہ کے زمانے میں. رسول اللہ کی وفات کے بعد حضور کا ایک جانشین, وہی مرکز ملت, وہی قرآن, وہی مشاورت کے لیے امت موجود. آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد ختم نبوت سے کچھ کمی نہیں واقع ہوئی. شخصیتوں کے سہاروں سے انسانیت بے نیاز ہو گئی. اب دور اجتماعیت کا آ گیا. اس طرح سے یہ چیز چلتی گئی آگے. کوئی کمی محسوس نہیں کی ہے اس دور میں انہوں نے کسی قسم کی بھی. ان کے سامنے بھی قرآن کی یہ آیت تھی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. میں آگے چل کے عرض کروں گا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا, انہی آیات کو کس چیز کے لیے شہادت میں پیش کیا گیا. ان کے سامنے بھی تھا کہ اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو. رسول تو موجود نہیں تھے ان میں. اگر یہی مفہوم ہوتا جیسا آگے چل کے ہم نے پہنایا ہے ان آیات کو, تو وہیں کھڑے ہو جاتے کہ قرآن کا حکم جو ہے اس آدھے حکم کی تعمیل یہاں نہیں ہو رہی.
رسول کی اطاعت کیسے کی جائے؟ رسول تو ہے نہیں ہم میں، اور آج ہی نہیں ہے، رسول تو اب قیامت تک نہیں آنا، تو اطاعت کیسے کی جائے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں نے آدھے اسلام پہ عمل کیا تھا؟ انہیں معلوم تھا کہ اس کا مراد کیا ہے؟ شخصیت کے متعلق تو قرآن نے یہاں کہہ دیا نا، جو ابھی میں نے کہا ہے کہ رسول کے وفات پا جانے سے، دنیا سے چلے جانے سے کچھ نہیں بگڑے گا اس نظام کا۔ اطاعت رسول جسے کہا گیا، یا اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت جسے کہا گیا، یہ کسی فرد کی اطاعت نہیں تھی، ورنہ سیدھی سی بات ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد یہ اطاعت ختم ہو جاتی۔ اطاعت تو اللہ ہی کی ہے، رسول سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ قرآن کے مطابق تم احکام کے فیصلے کرو، اطاعت تو ہے ہی خدا کی۔ کہا یہ گیا تھا کہ خدا کی اطاعت اپنے اپنے طور پر، انفرادی طور پر تم الگ الگ نہیں کر سکتے، تم نے خدا کی اطاعت کرنی ہے اس نظام کی روح سے جس کا مرکز اول خود رسول ہے۔ ہر اختلافی معاملے میں ان کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں قرآن کے مطابق فیصلے دے گا۔ اس نظام کے تابع جو ہم نے بتایا ہے، باہمی مشاورت سے طے کر کے اپنے اپنے طور پہ فیصلے کرنے نہ بیٹھ جاؤ، اس نظام کی طرف ہر اپنا معاملہ ریفر کرو۔ وہ نظام اسی طرح سے انہوں نے قائم کر لیا۔ اب اس نظام کی، اس مرکز کے فیصلے جو تھے قرآن کریم کے مطابق باہمی مشاورت سے، یہ ہو گئی اطاعت خدا اور رسول کی اطاعت جسے کہا گیا ہے۔ رسول کی اطاعت کی کام مقام ہو گئی رسول کے جانشین کے احکام کی اطاعت، جو وہ قرآن کی روشنی میں باہمی مشاورت سے فیصلے نافذ کرتا تھا۔ کسی نے اس دور میں یہ بات نہیں کہی کہ صاحب اس کے بعد اب رسول کی اطاعت کیسے کی جائے۔ یہ نظام آگے چلتا گیا تھا، جب تک یہ نظام قائم رہا ہے کسی کو کسی اور چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، انہوں نے کمی محسوس نہیں کی۔ آگے بڑھ جانا چاہیے مجھے۔ اب ملوکیت کا زمانہ آ گیا، عباسی دور آ گیا، اجمی اثرات اسلامی ذہنیتوں پہ غالب آ گئے۔ ملوکیت کی سیاست کا تقاضا ہوا کہ مذہب اور سیاست کو الگ الگ کر دیا جائے۔ سیاسی امور مملکت کی تعویل میں آ جائے، جنہیں اب یہ پرسنل لاز کہا جاتا ہے، شخصی قوانین، وہ پیشوایان مذہب کے سپرد کر دیے جائے۔ یہ کفر تھا۔ یہ وہی چیز جو قرآن نے کہی تھی کہ کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے تو پھر نقصان اٹھاؤ گے۔ زندگی کے حصے بکھرے کر دینا، اس وحدت کو سنویت اور ڈوئلزم میں تبدیل کر دینا، ایک چیز سیکولر ہو جائے، سلطنت اور مذہبی پیشوائیت آپ کی پرسنل لاز کی تابع ہو جائے، یہ کفر تھا، یہ شرک تھا۔ یہ تھی ملوکیت، جو کچھ ملوکیت نے کیا ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد اب یہ سوال پیدا ہوا کہ سلطنت تو اپنے معاملات طے کرتی ہے، ہم ان معاملات کو کیسے طے کریں؟ اب ان کے پاس تو وہ رسول تھا نہیں نا، وہ نظام مملکت، وہ مرکز امت تو وہ تھا جس کو اب سلطان کہہ دیا، جو بادشاہ بن بیٹھا، جس نے خود ہی دین کو سیاست سے الگ کر دیا، وہ تو اب جانشین رسول رہا ہی نہیں۔ یہ جو ان کا گروہ تھا مذہبیت کا، یہ اگر اپنے ہاں الگ نظام مملکت قائم کرتے تو مملکت اس کی اجازت کبھی نہ دیتی۔ تو اس کے لیے اب انہوں نے کیا کیا؟ اب انہیں ضرورت محسوس ہوئی کہ اطاعت، ہماری اطاعت تو، اپنی اطاعت تو کرائی نہیں جائے گی، کرانی تو اپنی اطاعت تھی، کس نام سے کرائی جائے؟
اب ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ خدا کی عطایت تو سمجھ لیا قرآن کی روح سے، رسول کی عطایت کیسے کرائی جائے؟ اور یہ تھا وہ زمانہ جو سب سے پہلے یہ خیال پیدا ہوا کہ اب اس کے لیے یہی صورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں تھیں ان کو کسی طرح سے اکٹھا کیا جائے، انہیں جمع کیا جائے، تو ان کی عطایت کا نام رسول کی عطایت رکھا جائے۔ جب یہ نظام بگڑ گیا ہے آپ کے ہاں، ختم ہو گیا ہے آپ کے ہاں اسلام کا، یہ اس وقت پہلی دفعہ خیال پیدا ہوا۔ آپ کی تاریخ اس کی شہادت دیتی ہے کہ اس سے پہلے صحابہ کبار کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا کوئی مجموعہ انہوں نے جمع نہیں کیا۔ کہتا ہوں ویسے عقیدتاً ہی کچھ کر لینا چاہیے تھا۔ میں نے عرض کیا تھا عزیزان مان کے بات بڑی اہم سامنے آ رہی ہے، اور اب میں محسوس کرتا ہوں کہ شاید پھر وقت نہیں آئے گا دوبارہ کہ یہ آیتیں سامنے آئیں، اس لیے مجھے جو کچھ بھی میں سمجھا ہوں اپنی بصیرت کے مطابق مجھے تفصیل سے اور اعلانیہ طور پہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دینا چاہیے۔ اس سے پہلے یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوا کہ احادیث کے مجموعے مرتب ہمیں کرنے چاہیے، سوچنا چاہیے بیٹھ کر کہ سب سے پہلا کام کرنے کا یہ تھا ان کے لیے۔ اگر یہی مراد تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ہی ہم نے عطایت کرانی ہے تو ان کو سب سے پہلے مملکت قائم ہوئی تھی۔ قرآن کریم کی حفاظت اور نشر و اشاعت کا تو اتنا اہتمام انہوں نے کیا کہ امام ابن اعظم کے قول کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حالانکہ چھاپے خانے نہیں تھے، انہوں نے گنایا ہے کہ قریباً 1,00,000 نسخہ قرآن کریم کا مملکت کے اندر پھیلا ہوا تھا۔ یہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ حضرت عثمان کے زمانے میں یہ قرآن کے اتنے نسخے بنے، پہلے تو وہی چیز جو ہے وہ غلط ہے کہ جامع القرآن تھے حضرت عثمان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود قرآن جمع ہو گیا ہوا تھا، تدوین ہو چکا تھا، اسی کتابی شکل میں موجود تھا۔ وہ جو آپ کے نسخے ہیں وہ یہ ہے کہ مرکز نے، سینٹرل گورنمنٹ نے اپنے ذمے یہ لیا تھا کہ اتھینٹیکیٹڈ کاپیز، مصدقہ کاپیز نسخے قرآن کے مملکت کے مختلف گورنریوں کے اندر جانے چاہیے۔ وہ ان کے ہاں کا ضابطۂ قانون تھا، وہ اس کو انفرادی شکل میں رہنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ مملکت کی طرف سے، مرکز امت کی طرف سے یا سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے مصدقہ نسخے قرآن کے بھیجے جاتے تھے گورنر کے پاس، صوبوں کے کیپٹل سٹیز میں۔ یہ تھے وہ نسخے جو حضرت عثمان نے بھیجے تھے، ورنہ قرآن کے قریباً 1,00,000 نسخے انہوں نے تقسیم کر دیے تھے، مختلف جگہ موجود تھے۔ لیکن کیا یہ چیز حیرت انگیز نہیں ہے کہ ساری مملکت میں آپ کو کوئی مجموعہ احادیث نہیں مل رہا؟ عزیزان مان، اس چیز کو بات دین سے نکال دیجئے ایک سیکنڈ کے لیے۔ یہ منکر حدیث ہے، یہ انکار حدیث ہے، واقعات کو صرف سامنے لیجئے جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ ان میں سے کسی سے بھی پوچھئے، یہ حقیقت ہے کہ آپ کے سامنے پہلا مجموعہ حدیث مکمل مدون شکل کے اندر جو آ رہا ہے، امام بخاری کا، جسے یہ صحیح صحیفہ کہتے ہیں، امام بخاری کا مدون کردہ ہے، جن کی وفات 256 ہجری میں ہوئی ہے، 250 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس سے پہلے ایک چھوٹا سا مجموعہ ہے موطا امام مالک اسے کہتے ہیں، ان کی وفات بھی قریباً 179 ہجری میں ہوئی ہے۔ اس کے اندر وہ 300 سے 500 تک احکام ہے، وہ بھی احادیث نہیں ہے، بلکہ انہوں نے لکھا یہ ہے کہ مدینے میں صحابہ کس طرح سے عمل کرتے تھے، بس اس میں یہ ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ اس موطے کو ان لوگوں نے صحائح ستہ جو کہتے ہیں نا، حدیث کی 6 صحیح ترین کتابیں، اس میں شامل نہیں انہوں نے کیا۔
کیا یہ سوچنے کی بات نہیں ہے کہ اس سے بیشتر آپ کے ہاں کی اسلامی مملکت موجود ہے؟ اتنا اہتمام کیا جا رہا ہے قرآن کریم کی نشر و اشاعت میں، اور کوئی احادیث کا مجموعہ ہمارے ہاں نہیں ملتا اس دور کا۔ یہ جو بعد میں مجموعے مرتب ہوئے ہیں اس میں بھی کوئی ریفرنس نہیں ہے کہ پہلے ایک فلاں مجموعہ تھا اس دور کا، ہم نے اس میں سے نقل کیا ہے۔ ہر جامع حدیث نے کہا یہ ہے کہ میں نے یہ باتیں زبانی سنی ہیں، ریٹن ریکارڈ کوئی نہیں ہے۔ سوچنے کی بات ہے عزیزان من۔ اتنی ہی بات نہیں، ان کے ہاں کی تاریخ میں اس سے آگے باتیں لکھی ہوئی۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز نہ لکھنا، جس نے کچھ لکھا ہو وہ مٹا دے جا کے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور آگے چلیے، خود صحابہ کا عمل دیکھیے سر۔ مسند امام احمد بن حنبل میں لکھا ہے، بڑی مستند کتاب ہے حدیث کی، امام احمد بن حنبل کی مرتب کردہ۔ اس میں یہ روایت موجود ہے کہ صحابہ نے کہا کہ ہم لوگ جو کچھ رسول اللہ سے سنا کرتے تھے اسے لکھ لیا کرتے تھے۔ تب ایک دن رسول اللہ ہم لوگوں کے سامنے برآمد ہوئے اور فرمایا یہ کیا ہے جسے تم لوگ لکھ لیا کرتے ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ حضور سے جو کچھ ہم سنتے ہیں اس کو لکھ لیا کرتے ہیں۔ تب آپ نے فرمایا کہ کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ دوسری کتاب؟ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کہا کتاب اللہ کو ستھری اور خالص رکھو، اللہ کی کتاب کو ہر قسم کے اشتباہ سے پاک رکھو۔ صحابی کہتے ہیں تب ہم نے جو کچھ لکھا تھا اس کو ایک میدان میں اکٹھا کیا، پھر اس کو ہم نے جلا دیا۔ یہ اس دور کی وضع کردہ باتیں نہیں ہیں عزیزان من۔ ان مستند کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ امام ذہبی میں تذکرۃ الحفاظ کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے رسول اللہ کی وفات کے بعد لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ تم لوگ رسول اللہ سے ایسی حدیثیں روایت کرتے ہو جن میں باہم اختلاف کرتے ہو، اور تمہارے بعد کے لوگ اختلاف میں زیادہ سخت ہو جائیں گے۔ بس چاہیے کہ رسول اللہ کی طرف منسوب کر کے کوئی بات بیان نہ کیا کرو، پھر تم سے اگر کوئی پوچھے تو کہہ دیا کرو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب ہے۔ بس چاہیے کہ اس کتاب نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان کو حلال قرار دو، اور جن باتوں کو حرام ٹھہرایا ان کو حرام ٹھہراؤ۔ پھر انہی امام ذہبی نے یہ لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میرے والد حضرت ابو بکر صدیق نے رسول اللہ کی احادیث کو جمع کیا اور ان کی تعداد 500 تھی۔ پھر ایک شب میں دیکھا گیا کہ وہ یعنی حضرت صدیق اکبر بہت زیادہ کروٹیں بدل رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کیا آپ یہ کروٹیں کسی جسمانی تکلیف کی وجہ سے بدل رہے ہیں یا کوئی خبر آپ تک پہنچی ہے جسے سن کر آپ بے چین ہو رہے ہیں؟ آپ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا بیٹی ان حدیثوں کو لاؤ جو تمہارے پاس ہیں۔ پھر آگ منگائی اور اس نسخے کو جلا دیا۔ عزیزان من، میں دہراتا چلا جاؤں کہ یہ اس دور کی وضع کردہ باتیں نہیں ہیں، یہ اس زمانے کی ان مسند کتابوں کے اندر یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آتے ان
کے متعلق یہ لکھا ہے علامہ عبدالبر نے، کتاب ان کی ہے جامعہ بیان العلم، اب اس کا ترجمہ بھی اردو میں ہو گیا اس کتاب کا، بڑی مستند سمجھی جاتی ہے ان کے ہاں۔ اس میں لکھا ہے کہ عمر بن خطاب نے چاہا کہ سنن یعنی حدیثوں کو لکھوا لیا جائے، تب انہوں نے رسول اللہ کے صحابیوں سے فتویٰ طلب کیا تو لوگوں نے کہا کہ حدیثیں لکھوا لی جائیں، لیکن اس مشورے سے حضرت عمر کا دل مطمئن نہ ہوا، وہ 1 مہینے تک اس معاملے کو سوچتے رہے۔ پھر ایک دن جب صبح ہوئی تو اس وقت حق تعالی نے فیصلے میں یکسوئی کی کیفیت ان کے قلب میں عطا کر دی۔ حضرت عمر نے لوگوں سے کہا کہ میں نے حدیثوں کو قلم بند کرنے کا ارادہ کیا تھا، پھر مجھے ان قوموں کا خیال آیا جو تم سے پہلے گزری ہیں کہ انہوں نے کتابیں لکھی اور ان پر ٹوٹ پڑے اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ بیٹھی، اور قسم ہے اللہ کی کہ میں اللہ کی کتاب کو کسی دوسری چیز کے ساتھ مخلوط کرنا نہیں چاہتا، اس لیے حدیثیں جمع نہیں کی جائیں گی۔ طبقات ابن سعد میں اس سے اور ایک قدم آگے لکھا ہے کہ آپ نے کیا اٹھایا۔ حضرت عمر کے زمانے میں حدیثوں کی کثرت ہو گئی، عام طور پہ لوگ بیان کرنے لگ گئے، تو آپ نے لوگوں کو قسمیں دے دے کر حکم دیا کہ ان حدیثوں کو ان کے پاس پیش کریں۔ حسب الحکم لوگوں نے اپنے مجموعے حضرت عمر کے پاس پیش کر دیے، تب آپ نے انہیں جلانے کا حکم دے دیا۔ جامعہ البیان میں یہ ایک دوسری حدیث ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب نے پہلے تو یہ چاہا کہ حدیثوں کو قلم بند کر لیا جائے، مگر پھر ان پر واضح ہوا کہ قلم بند کرانا ان کا مناسب نہ ہوگا، تب چھاؤنیوں میں اور دیگر اضلاعی شہروں میں یہ لکھ کر بھیجا کہ جس کے بعد حدیثوں کے سلسلے کی کوئی چیز ہو چاہیے کہ اسے محو کر دے، یعنی ضائع کر دے۔ آپ سن رہے ہیں عزیزان من، خلافت راشدہ کے زمانے کی یہ باتیں آپ کے ہاں کی مستند تاریخوں کے اندر یہ لکھی ہوئی آج موجود ہیں، اور یہ نہ بھی ہوتی تو یہ واقعہ تو موجود ہے نا کہ اس دور کا کوئی مجموعہ یا حدیث امت کے پاس یہی نہیں کہ آج نہیں، جس زمانے میں حدیثیں مدون ہوئی اس زمانے میں بھی نہیں تھا، اس کی کوئی ریفرنس ان کے ہاں نہیں آتی کہ کبھی تھا، کوئی مدون ہوا تھا۔ جیسا میں نے عرض کیا ہے، پہلا مجموعہ امام مالک کی موطا ہے، اس میں مختلف ان کے ہاں کے جیسے ایڈیشن کہتے ہیں ہم، ان میں 500 سے 300 تک کے درمیان میں یہ ہیں چیزیں کہ مدینے کے صحابی کیا کیا کرتے تھے، اور یہ جو احادیث ہے ان کو کہا جاتا ہے صحائح ستہ، 6 حدیث کی صحیح کتابیں۔ یہ 6 کتابیں سنیوں کی ہیں، اسی قسم کی صحیح حدیثوں کی کتابیں شیعوں کی الگ ہیں 4، اور دونوں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ وہ بھی صحیح حدیثوں کی کتابیں، ان کے ہاں بھی صحیح حدیثوں کی کتابیں، پھر خود سنیوں کے ہاں کی جو صحیح حدیثوں کی کتابیں ہیں ان میں سے کتابیں آپس میں ٹکراتی ہیں، پھر ایک ہی کتاب کے اندر متضاد حدیثیں لکھی ہوئی۔ یہ 6 کتابیں جو سنیوں کی ہیں، ان میں سے 2 صحیح ہیں، یعنی ان 6 میں سے بھی سب سے اونچی، ان 2 میں سے بھی سب سے اونچی امام بخاری کا صحیفہ مجموعہ۔ میں نے عرض کیا ہے کہ ان کی وفات 256 میں ہوئی تھی، بخارا کے رہنے والے تھے۔ دوسرا امام مسلم کا مجموعہ، وہ نیشا پور کے رہنے والے تھے، 261 میں ان کی وفات ہوئی۔ تیسرا ان کے ہاں ترمذی کا مجموعہ ہے، وہ ترمذ کے رہنے والے تھے، ایران میں واقع ہے، 279 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ چوتھا مجموعہ امام ابو داؤد کا ہے، وہ سیستان کے رہنے والے تھے، 275 میں ان کی وفات ہوئی۔ پانچواں ہے ابن ماجہ کا،
قزوین کے آنے والے تھے، ایران کے شہر کے، 273 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اور چھٹا ہے امام نسائی کا، خراسان کا ایک گاؤں تھا نسا، اس کے رہنے والے تھے، 303 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ خود شیعوں کے ہاں کا بھی جو مجموعہ سب سے اونچا ہے وہ کلینی کا ہے، الکافی جسے کہتے ہیں، ان کی وفات بھی 239 ہجری میں ہوئی تھی۔ اور اس سے آگے جو ان کے ہاں کے مجموعے ہیں، شیخ محمد ابن علی کا مجموعہ جو ہے 381 میں ان کی وفات ہوئی۔ دو مجموعے ابو جعفر بن محمد بن حسن کے ہیں، 460 میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ آپ نے دیکھا شیعہ حضرات کے مجموعوں کو میں الگ رکھتا ہوں، سنی حضرات کے یہ 6 مجموعے آپ دیکھ رہے ہیں، ان میں کوئی جامعہ حدیث عرب کا رہنے والا نہیں ہے۔ یہ سارے ایران کے رہنے والے۔ شیعہ حضرات کے مجموعوں کے جامعین بھی جو ہیں وہ بھی سب ایران کے رہنے والے ہیں۔ 250 سال کے بعد مجموعے مرتب ہوتے ہیں بغیر کسی قسم کے پہلے ریٹن ریکارڈ کے۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بس جتنے ان کی مجموعوں میں جو حدیث ہیں ان کو اتنی ہی حدیث ملی تھی۔ وہ میں نے عرض کیا ہے نا، شاید پھر تفصیل سے سنیے کیسے یہ جمع ہوتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ 250 ہجری کے قریب میں ایک شخص نے مل کے ان سے کہا، بھائی تم تو رسول اللہ کے زمانے میں موجود نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا یا اپنے استاد سے سنا تھا۔ انہوں نے کہا وہ کہاں ہے؟ کہنے کہ وہ وفات پا گئے۔ بھائی وہ بھی رسول اللہ کے زمانے میں تو نہیں تھے، انہوں نے اپنے والد یا اپنے شیخ سے سنا تھا۔ انہوں نے اپنے والد یا اپنے شیخ سے سنا تھا۔ 250 سال کے عرصے میں عزیزان جتنے درمیان میں آتے ہیں، 5-6 تو درمیان جن پیڑیاں کہندے آگے نہیں، اتنی تو آتی ہیں نا درمیان میں، اور یہ ساری زبانی باتیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح ترین جو کتاب کا مجموعہ ہے ان کے ہاں، اس میں بھی اور ہر مجموعے کی ہر حدیث کے آخر میں لکھا ہوا ہوتا ہے، شروع میں ہوتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے فرمایا، اس کے بعد ہوتی ہے وہ حدیث یا قول، تو یہ فرمایا، آخر میں ہوتا ہے او کما قال رسول اللہ، یہ یا جیسا فرمایا ہو آپ نے۔ ہر حدیث کے بعد یہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، انہوں نے ٹھیک بات لکھ دی تھی، یقین ہو ہی نہیں سکتا تھا نا۔ اب یہ بات آگے چلی، اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے یہ جو جمع کری، یہ نہیں کہ اتنی ان کو ملی جمع کر دی۔ امام بخاری نے لکھا ہے کہ مجھے 6 لاکھ حدیثیں ملی۔ انہوں نے اپنے مجموعے میں جو جمع کی، یوں تو اس کی تعداد قریباً 6000 کے قریب آتی ہے، لیکن ایک حدیث کو وہ 2-2, 3-3 جگہ لکھ جاتے ہیں۔ اگر ان مقررات کو جو 2-2, 3-3 جگہ لکھی ہیں نکال دیا جائے تو وہ ساری حدیثیں کو 2630 کے قریب باقی رہتی ہیں۔ 6 لاکھ اکیلے امام بخاری کو ملی۔ آپ سوچئے کہ کتنی پھیلی ہوئی۔ امام بخاری کی اپنی